جو ساتھی سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں اور یہ سب کو مکمل کر دیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر مسجد جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو باتیں کہی جائے اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ مغفرت بنائے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، برکت والا، مغفرت والا، رحمت والا، جہنم سے خلاص پانے کا مہینہ قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ رجب آیا اور گزر گیا اور دیکھیے تک شعبان کی کیا تاریخ ہے؟ آج شعبان کی 10 تاریخ۔ گویا رمضان المبارک کا مہینہ 19 یا 20 دن اب باقی رہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان المبارک کی تیاری اور استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شعبان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شعبان کے مہینے کو، رجب کے مہینے کو ہم نے یوں ہی سمجھ لیا، حالانکہ یوں ہی یہ مہینے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا۔ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا تاکہ وہ مہینے کے آنے کے بعد ہم پورے روزے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، یہ سب کچھ کرے۔ گویا رمضان کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ کس چیز کا نام ہے، اس کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی ہے، اس کے بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان سے رمضان کی تیاری میں لگ جاتے۔ اور شعبان کے مہینے کے متعلق صحابہ کرام فرماتے ہیں، شعبان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید روزہ اس کا نہیں چھوڑیں گے۔ گویا رمضان کی تیاری میں رمضان سے پہلے شعبان کے روزے کثرت سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے، اور صحابہ اکرام کو لگتا تھا کہ رمضان کے بعد شاید شعبان کے روزے بھی گویا ہم پر فرض ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، رمضان کے مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے، لیکن حضور کا معمول رمضان کی تیاری کے لیے شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا اور شعبان میں کثرت سے عبادت میں اپنے زیادہ سے زیادہ اوقات کو گزار. اسی لیے فضائل اعمال میں فضائل رمضان کے اندر شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے ایک اہم حدیث بیان کی، جس کا خلاصہ یہ ہے. حضرت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، ایک نفل ادا کرے تو فرض کے برابر، بولو کیا ملے گا، اور ایک فرض ادا کرے تو بولو 70. عام دنوں میں جو فرض کی قیمت ہے، اللہ جماعت کے ساتھ ایک فرض نماز پڑھنے کی وجہ سے 27 درجے کا ثواب نصیب فرما کہتے ہیں. اب 27 درجے کا ثواب رمضان میں نفل پڑھنے پر ہمیں ملنے والا، اور ایک فرض رمضان میں کہاں تک بڑھ جاتا ہے، 70. گویا ایک فرض ہم نے ادا کیا، 70 فرض کے پڑھنے کا ثواب اللہ تعالی ہمیں دینے والے. اب رمضان قریب آ رہا ہے، مساجد ہمارے یوں تو سال بھر رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد ہمارے مساجد فل ہوتے ہیں کہ نہیں، اور عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد آگے ہم بولو رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد ہماری مساجدیں پیک ہوتے ہیں، اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد واپس ایسا لگتا ہے شاید ایک ہی مہینے کے ہمیں مسلمان رمضانی مسلمان، باقی عام دنوں میں ہمارا اسلام گیا تھا، ہمارا ایمان اندر سے گیا تھا، اللہ معاف فرمائے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. رمضانی مسلمان نہیں بلکہ ہر لمحے کا، ہر دن کا مسلمان ہونا ہم لوگوں کے لیے. فقط رمضان کے مہینے کے روزے ہم پر فرض، ایسا ہاں روزے فرض ہیں، لیکن روزوں کے ساتھ سال کے 12 مہینے کے 360 یا 65 دن، ہر دن میں 5 وقت نمازیں ہم پر ہے کہ نہیں، وہ ہم سے نہیں پڑھی جاتی. اب تو حالت ہماری یوں ہی، جمعہ میں بھی ہمارے یہاں کا اسمبلی کا اتاج حال جامع مسجد کا نہیں، جہاں تک ہم لوگوں نے مذاکرہ کیا یا آپس میں بیٹھ کر علماء اکرام نے بات چیت کی، تو یہ بات سامنے آ رہی ہے، عوام کے دل و دماغ سے جمعہ جیسے مقدس اور مبارک دن کی قدر و منزلت بھی گھٹ چکی ہے. یا تو بیان پسند نہیں، یا تو سیدھا آنا خطبہ ہونے کے بعد آنا ہے. بیان پسند اگر نہ ہوتا، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کسی اور عالم کو باہر سے بلائے تو لوگ بیان کے لیے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بیان بھی پسند ہے، لیکن جمعہ کا دن ہمیں پسند نہیں. یہ ہو رہا ہے آج کل. تو عام نمازوں کی حالت، 5 وقتوں کی نمازیں ہم پر بہت بھاری لگتی. اللہ معاف فرمائے. ابھی رمضان آنے والا، تو رمضانی سب مسلمان ہم لوگ کہاں جمع ہونے والے، شروع رمضان سے آخر رمضان تک. اب سال بھر ہماری نماز پڑھنے کی مشق نہیں، تو ہم نا 5 سے 7، 7 سے 9، 9 سے 11 رکوع اور سجدے کی تسبیح بہت بھاری لگنے والی. 5 سے 7-8 منٹ کی نماز کھڑے رہ کر پڑھنا ہمارے لیے بڑا، اور تراویح تو کٹی بھاری پڑ جانا معلوم ہے. پہلے ہی دن لوگ پوچھنا شروع ہوتے ہیں، مولانا آدھا فرق ہو لینے والے پوچھتے ہیں. یہ عوام کی حالت ہے. ٹھیک عنوان الگ کرا جا رہا ہے. میں نے کیا کہا، فضائل رمضان میں شیخ زکریا نے ایک حدیث بیان کی، جس میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رمضان میں ایک نفل ادا کرے تو اس کا ثواب، بولو ذرا، ایک فرض کے برابر، اور ایک فرض رمضان میں ادا کرے تو 70 فرض کے. اور ہمیں رمضان میں آپ کو 5 چلو تراویح پڑھے نہیں پڑھے وہ الگ باتیں کہنے دیتے ہیں تھوڑی دیر کی، اور کچھ لوگ معذورین میں شمار ہو کر روزے رکھتے ہیں نہیں، لیکن رمضان میں نمازیں کی تعداد بڑھ جاتی ہے.
نمازیوں کی تعداد رمضان میں بڑھ جائے، اور سال بھر ہماری مشق چھوٹنے کی وجہ سے رمضان میں آ کر ہمیں ویسا ہی کھڑے رہے نہیں رہے، رکوع میں گئے نہیں گئے، سجدے کی تسبیح پڑھے نہیں پڑھے، قرات ڈھنگ سے ہوئی نہیں ہوئی، اور اسی طرح اٹھک بیٹھک کر کے تراویح بھی اور نماز بھی چلے، تو اس پر وہ ثواب نہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز وہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نماز وہ ہو جو صحابہ اکرام نے پڑھی ہے، نماز وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ویسی ہم نے نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ ایک نفل کا فرض کے 70 فرائض کا ثواب اللہ دینے والے، اور اٹھک بیٹھک کر چلے گئے تو کچھ بھی نہیں، فرض کا ذمہ ہم نے نکال دیا اپنے کندھوں سے، اس کا ثواب اور اس کا بدل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نہیں ملنے والا۔ اسی لیے فقہاء اکرام نے نماز کی کئی ساری چیزوں کو، کئی ساری باتوں کو الگ الگ چیزوں میں تقسیم کیا۔ فقہاء نے اس کے اندر سنت رکھ کے، مستحب کو رکھا، واجبات کو رکھ کے، فرائض کو رکھا، یہ تمام چیزوں کی ملانے کے بعد جا کر نماز کا گلدستہ تیار ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کی ملانے کے بعد نماز کا ایک مستقل گلدستہ تیار ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنا، یہ اصل میں ہوئی ہماری نماز، یہ اصل میں کیا ہوئی ہماری نماز۔ اور ان کو چھوڑا ہم نے اور اپنے من کے اعتبار سے نماز پڑھتے رہے تو نہ آج نماز کا ثواب ملنے والا، نہ رمضان میں ملنے والا، اور نہ قیامت کے دن ہمیں وہ ثواب کو دیکھنے کی نوبت آنے والی۔ بات الگ بڑھتی جا رہی ہے۔ نماز کے درست کرنے سے پہلے اپنے وضو کو درست کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وضو سے پہلے غسل کو درست کرنا ہمارے لیے بہت ضروری۔ اب غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ 6 یا 7؟ ہاں، غسل میں 3 فرائض ہیں۔ یہ جو حلق کی ہڈی ہے، غرغرہ کرنا یہاں تک، اگر روزہ ہے تو کلی کرنا، روزہ نہیں تو غسل کرنے ہمیں بیٹھیں۔ یہ تو غسل میں فقط کتنے فرائض ہیں؟ نمبر 1 غرغرہ کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا پورے بدن پر۔ یہ مولانا ہمیں یاد ہے، تو پہلے ہمیں بچپن میں پڑھی، پڑھ تو ہمیں نہیں پڑھی، بیٹا جمعہ میں بیان کرنے چھوڑ کر آج یوگی کر لگی۔ یہ نمازوں کے درست کرنے کے لیے ان چیزوں کو لانا، کیونکہ ہم ابھی نہیں پڑھ رہے تو رمضان میں پڑھنے والے وہاں گھوٹالا نہ ہونا، کیونکہ تم نہ میں کیا دلانا چاہتا ہوں، ایک نفل کا اور ایک فرض کا، یہ دلا، مطلب چلو سال کے 11 مہینے کچھ ثواب نہیں ملا، لیکن ایک مہینہ ہم نا ثواب کے لیے سیزن کا، اور کیا کہتے ہیں اسے اردو زبان میں، کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ ہاں، نیکیوں کی کمائی کا اور سیزن کا مہینہ، اسے ہمیں یوں نہ گلانا۔ اللہ دینے پر آئے ہیں تو ہم لینے پر آ کر مکمل تیاری کے ساتھ لگ جائے۔ سنت غسل کے اندر بہت ساری، پہلے ناپاکی کو دھونا، پھر وضو کرنا، پھر غسل کے جو طریقہ ہے وہ طریقہ شروع کرنا۔ اگر روزہ ہیں تو کلی، اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ۔ عام دنوں میں ہمیں یوں کلی کرے اور چھوڑے، اور ہمیں تھے ناپاک ہونے کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے ایک ہم پر غسل فرض اور واجب ہو چکا تھا۔ اب غرغرے میں ہم پانی نہیں پہنچائے اور کلی کر کے ہم نے غسل اپنا کیا، پورے کے پورے بدن پر سے ہمارا پانی، لیکن یہاں اندر حلق میں نہیں گیا، اور غسل کھانے سے اٹھ کر سیدھا ہمیں جمعہ کی نماز کو آئے اور غرغرہ ہمارا ہوا نہ تھا تو نماز ہوئی؟ آیا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک، اب اڑانے کا ایسا بھی نہیں کہ جا کو سیدھا سیلاب تک لگے، نہیں، وہ کھانے آسان حضور کی سنتیں ہیں، یہ لوگوں کے لیے مشکل بنانے کے لیے نہیں، جانے لگا تھا پانی موٹر لگانے نا، بہت آسان طریقہ۔ فقہاء نے حضور کی ہر عادت کو کھول کر کے بیان کی، ایسا پانی نہ مارے کہ سیدھا دماغ تک پہنچے یا سیلاب تک پہنچے، بلکہ ناک میں پانی چڑھائے اور اپنی یہ الٹی ہاتھ کی چنگلی، چھوٹی انگلی کو
ناک میں ڈالیں. اب ایک تو کچا ہے یہ انگلی، اور دوسرا ہم پانی میں ڈالنے، پانی ناک میں ڈالنے کی وجہ سے ناک بھی ہماری، اب تھوڑا اندر ڈالیں گے تو سیدھا یہاں تک ناک کی نرم ہڈی تک جائے گا کہ نہیں؟ اب وہ موٹر لگانا نہیں تو سلاب تک چڑھانا، یہ اتنی سختی شریعت کے، شریعت بہت آسان ہے، بہت سادی ہے، لیکن عمل کرنے کی ضرورت. اب تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ ناپاک ہے، اور گڑبڑ میں منہ بیٹھ کو غسل کرتے ہیں تو ہمیں منہ بیٹھ کو غسل کرے، اور جو پیٹ کی بھومی ہے، ناف ہے، وہاں پانی نہیں گیا تو، اور یہ جو یہاں کی جگہ ہے پنڈلیا اور مانڈیا، اور یہ جو اکڑو بیٹھتے ہیں تو یہاں کی، وہاں پانی نہیں گیا، اور اسی حالت میں ٹاول لے کر پوچھ کے کپڑے پہن کر ہم مسجد میں آئے. اب غسل ہم نے کیا، وضو کیا، غسل کے درست نہ ہونے کی وجہ سے وضو کہاں سے درست ہوا؟ غسل درست نہیں، وضو درست نہیں، تو آگے نماز کہاں سے آئی؟ بات سمجھ میں؟ یہ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیار، حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ سبق ہم لوگ ہر روز کتابوں میں پڑھے، کیونکہ ہر جمعہ تو بیان کر نہیں سکتے، نہیں تو کیا کرنے والے مولانا اٹھے چھٹے ایک گھوڑ نہیں ہے کہ نہیں؟ ہر جمعہ میں غسل کے 3 فرائض ہیں، وضو کے 4 فرائض ہیں. کیوں بولتے ہیں مولانا؟ حالانکہ لوگوں کی حالت یہ ہے، ہمیں سورہ فاتحہ پڑھ کو لوگوں کو ابھی تک سورہ فاتحہ صحیح یاد ہونے کو تیار نہیں، اور کتا مولانا بہت صورت پڑھنے کے لیے امام صاحب اٹھے کے چھٹے ہیں. انہیں ایک یہاں کی ایک بات، والسماء ذات البروج پڑھتے ہیں، کون سی صورت پڑھتے تھے؟ والسماء ذات البروج. اس کے بعد فجر کی نماز اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے والسماء والطارق. ہمارے یہاں گاؤں میں ایک بار مشہور ہوا، کیا مولانا اٹھے کے چھٹے والسماء ذات البروج والسماء والطارق، دوسری صورت ان کو آتی ہی نہیں کیا، ایسے فتوی اچانک ہمارے یہاں گاؤں میں. حالانکہ اور ایک جگہ ایک مفتی صاحب ہمارے استاد علم ترى، پورا قرآن کو انہوں نے 27 تک سنایا، آخری 3 دنوں میں علم ترى آخری 10 صورتیں، اور بڑے اطمینان کے ساتھ، جیسے نماز میں کیسی قرات کرتے ہیں، یہ صورتیں تو ہمیں یاد تو ہیں بھی. مفتی صاحب اتنے آہستہ کی پڑھ رہی ہیں، اور وہ بات گئی مفتی صاحب تک. مفتی صاحب اسے بلائے، جس کا جو کرا تھا تو کانے کرتوت، علم طرف پڑھ کو دکھا آتش کہاں سے، ابا تو کہتے مجھے یاد ہے، بار بار سنے سے بھی مفتی صاحب کا آہستہ پڑھ رہے، تو تجھے سجدہ یاد ہونا اس لیے ہم اتنے آہستہ سے پڑھ رہے. کہاں عنوان شروع تھا وہ؟ ہاں، غسل کے 3 فرائض. اگر غسل مکمل اور سیدھا درست ہوا، اس کے بعد ہمارے وضو درست ہونے ہیں. وضو میں کتنے فرائض؟ وضو میں 4 فرائض. نمبر ایک ہاں، وہ جو کلی کرنا 3 بار، پھر 3 بار کیا کرنا؟ ناک میں پانی ڈالنا، پھر اس کے بعد پورے سر کا مسح کرنا، پھر کانوں کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا. یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں سنتیں. لیکن وضو کے اندر فقط 4 فرائض. سنت چھوڑ کو فرض وقت زیادہ کرنے کا نہیں، فرض کے ساتھ سنت لگی اچھی، فرض قبول ہوتا ہے، اور سنت چھوڑ کو ابھی فیضا فرض ادا کر لے گے تو نہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں جہاں فرض ہے وہاں اپنی طرف سے 2 چند سنتوں کو بھی رکھا ہے، تاکہ آگے پیچھے سنتیں اور بیچ میں فرض، اور فرض کے معاملے میں بندے سے کمی کوتاہی ہوئی لیکن اللہ کو اللہ کے نبی کی ہر ادا پسند، گویا یہ سنتیں پسند ہیں. 2 سنتوں کے درمیان ایک فرض خود بخود اللہ اسے بھی قبول، کیونکہ میرے محبوب کی سنت ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند، اور محبوب کی سنتوں کے بیچ میں فرض ادا ہو رہا ہے. اس فرض کے اندر اگر کچھ کمی کوتاہی بھی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی، اس لیے فرض مان کو سیدھا جمعہ خالی کرنے کا، سنتیں نکو کیا ضرورت ہے کہے تو پھر جمعہ کا ثواب بھی سمجھ جانے. سنتیں بھی بہت ضروری. میں کہہ رہا تھا غسل وضو کے 4 فرائض، پیشانی کے بالوں سے لے کر
ٹوٹی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کے، پورا چہرہ دھونا، لے پورا یا اچھے نہیں سیدھا، یہ کانا کا یہ حصہ خالی، یا پیشہ یہ بالوں کا یہ حصہ، اور جو ٹوڑی کے نیچے تک، یہاں آ جا کر ٹوڑی آتی ہے، ہمیں یہاں تک گزرا اور یہاں نہیں گیا پانی، وضو کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک نہیں، کوہنیوں سمیت دھونا، پوری کوہنے کے اوپر پانی چلا جانا، تب جا کر پورے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا کرے تو پورا کر چھوڑنے کا، چوتھا کا۔ اور نمبر 4 دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کے اوپر ہمارا پانی پہنچنا۔ یہ ہو گئے 4 فرائض وضو۔ نمازوں کی درستگی کے لیے یہ بہت آسان ہے، لیکن جب کرتے بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھار اتنا گڑبڑ ہم نے کیا، کہاں کیا سیدھا ہمارا معمول کیا، آج کل اذان ہوئی تو ایک 10 منٹ ایسا بازار میں بھی ہے مسجد کے سامنے ٹائم پاس کرنے کا، آخری 2-3 منٹ باقی رہتے ہیں تب مسجد میں آنے کا، 2-3 منٹ پیشاب بیٹھنے گئے تو لگا یہاں جماعت ٹھیک کیا اور گڑبڑ میں وضو کر تو ہماری رکعت بھی نہ جانا، وقت بھی بچنا، اور پہلی رکعت کا پہلا رکوع بھی آگے کا ہمیں مسئلہ معلوم ہے، رکوع ملا تو کیا کچے شانے ہمیں وہ وقت کیسے بچا دیں۔ حالانکہ فقہ نے یہاں تک لکھا ہے خشوع اور خضوع میں یہ چیز بھی داخل ہے، اذان سے پہلے بندہ مسجد میں وضو کر کے تیار ہے، اور اگر مانو کسی وجہ سے تاخیر ہوئی تو اذان کا جو آخری جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اس پر پوری کی پوری مسجد کے اندر مقتدی مصلیان اکرام آنا، یہ نماز کے خشوع اور خضوع میں چیز شامل ہے۔ جو اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے، نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، پڑھنے کے الفاظ الگ ہیں، قائم کرنے کے الفاظ، قائم کرنے میں چیز پوری کی پوری دھیان اور توجہ اذان سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک مسجد اور نماز کی طرف ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع زمانے میں مسائل نکال رہے تھے، اب انہوں نے پہلی رکعت سے لے کر سلام پھیرنے تک 200 مسائل نماز میں نکالے۔ کتنے؟ وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اس سے کیا مسئلہ بنتا ہے، نماز کا کون سا مسئلہ ہے، اس طرح 4 رکعت ہو یا 2 رکعت کی نماز میں کتنے مسائل انہوں نے بیان کیے؟ 200۔ نہ ایک مسئلہ ہے آدمی نماز کا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 200 مسائل کا استنباط قرآن و حدیث سے کیا۔ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہوئے انہوں نے یہ مسئلہ لکھا، اگر کسی بندے نے پہلے قاعدے میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھا اور درود شریف کے ان الفاظ تک پہنچا اللہم صلی علی محمد، تو اس کے لیے آخر میں سلام پھیر کر کیا بولتے ہیں التحیات پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کرنا واجب، اور اگر نہ کیا تو اس کی نماز گئی، نماز واپس دہرانے کی ضرور۔ اسی رات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور فرمانے لگے ابو حنیفہ کیا جو اگر کوئی بندہ نماز میں مجھ پر درود پڑھے تو آپ اس پر سجدہ سہو کے واجب ہونے کا حکم لگا رہے ہیں، کیا ماجرا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھیے، حضور پر درود پڑھے تو سجدہ سہو کرنے ہونا، نہیں کرے تو نماز پوری کی پوری گئی، واپس کیا کرنے ہونا؟ نماز۔ یہ کیسا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے اللہ کے رسول، آپ کی عظمت، آپ کی محبت مجھ میں بھی اور امت کے ہر فرد میں بھی ہونا چاہیے، لیکن دھیان اور توجہ کے بغیر آپ کا نام لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے جو سلام اور تحیات ہے جو آپ پر بھیجا گیا، آپ ہی نے صحابہ اکرام کو سکھایا، قاعدہ آخرہ میں پڑھنا، پہلی رکعت دوسری رکعت میں، گویا کوئی بندہ قاعدہ اولا میں پڑھ رہا ہے، وہ ہے نماز میں، لیکن اس کی دھیان اور توجہ نہ اللہ کی طرف ہے نہ اللہ کے نبی کی، اور جو دھیان اور توجہ کے بغیر پڑھی جائے
وہ پاگل پنی کی حالت میں پڑھی جاتی ہے، اور بندہ بے ہوشی کی حالت میں یا دھیان اور توجہ کے نہ ہونے کی حالت میں پڑھے، یہ آپ کے ادب کے خلاف ہے اور درود شریف اور صلاۃ و سلام کے ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں امت اس چیز سے بچے کہ پہلے قاعدے میں التحیات پڑھے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ آپ پر درود اس لیے نہ بھیجے کہ آپ پر جو سلام یا آپ پر جو درود شریف پڑھی جائے گی وہ دھیان اور توجہ کے خلاف نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں پوری کی پوری دھیان اور توجہ نماز میں رکھی جائے، اور قاعدہ آخرہ میں جب آپ کا نام آنے لگے مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت کو دل میں سما کر آپ پر درود شریف پڑھے، آپ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو سلام اور صلاۃ و سلام نازل ہوا ہے اسے پڑھے، یہ میرا منشا ہے۔ اللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام انہیں نصیب فرمائے۔ یہ ایک بات کے اندر انہوں نے دو پیغام ہمیں دیے۔ نماز کس کے لیے پڑھنا ہے؟ بولو، اللہ کے لیے۔ اللہ کے غیر کی بھی نیت اگر ہمیں کرے، میں نماز پڑھتا ہوں رسول اللہ کے لیے، کس کے لیے پڑھنا ہے؟ ہاں، حضور کے بتائے ہوئے طریقے اور سنت کے موافق، لیکن اس کے لیے اللہ کے لیے۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کی طرف بھی ہمارا دھیان اور توجہ بھٹکا تو اللہ اسی نماز کو ریا کی وجہ سے ناقبول فرمائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت جس جگہ ابھرنی چاہیے اسی جگہ ابھرے، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنتوں کو، عادتوں کو زندہ کرنے والے صحیح معنی میں بن جائیں۔ باتیں بہت ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ نماز کے اندر فرائض بھی ہیں، اس کو لے کر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی یہ وضو اور غسل کے ہونے کے بعد ہم مسجد میں آتے ہیں تو پہلا کام ہمارا اللہ اکبر کہنے سے پہلے کیا رہتا ہے؟ صفوں کی درستگی۔ جو صف ٹیڑھی ہو یا صف کی جگہ خالی ہو تو پوری صف کی، آگے فقہاء نے تشریح کرتے ہوئے شاید یوں بیان بھی کیا ہے، ایک صف کے نادرستگی کی وجہ سے پوری مسجد کی نماز ناقص ہو جاتی ہے اور بیکار ہو جاتی ہے۔ مکروہ عمل لکھا ہے، یعنی مکروہ کا ترجمہ ہمارے حضرت استاد مفتی اسلم صاحب یہ کرتے تھے، مکروہ وہ عمل جو فرض کے ذمے کو اپنے سے نکال دیتا ہے لیکن جو اس کا ثواب ملنا چاہیے اس کا ثواب نہیں ملتا، ایسے عمل کو کہتے ہیں مکروہ۔ یعنی ہم نے فرض تو مکمل پڑھا لیکن فرض پڑھنے کا ثواب جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملنا تھا، ایک تھوڑا غلطی ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، صحابہ کرام کی صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہتمام سے درست کرتے تھے کہ قامت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے اور صف کو دیکھتے، اگر کسی کا کندھا یا کسی کا سینہ آگے بڑھا ہوا ہے تو تیر کمان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو مکمل درست کیا کرتے تھے، کندھوں سے کندھا لگوایا کرتے تھے، اور جو صف کی جگہ بنائی جاتی تھی اس صف کے آخر میں ایڑیوں کو رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صفوں کو درست کرنے کی اہتمام فرمایا کرتے، اور یہ اصل میں امت کے لیے تعلیم ہے۔ صحابہ کرام تو شروع ہی سے صفوں کی درستگی میں بہت آگے اور پیش رہا کرتے۔ خود قرآن مجید کی آیت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ صحابہ کرام مساجد میں ہو یا میدان جہاد میں ہو اپنی صفوں کو اتنا درست بنایا کرتے تھے جیسے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ سیسا ایک دھات کو ہم لوہے کو پگھلائیں اور ایک دوسرے میں ملائیں، اس میں بیچ میں ایک خلا رہتا ہے، صفیں ایسی درست ہو کہ جیسے ایک ہی بندہ ہے جو سب پورے صف کے اندر مل جل کر کھڑا، اس کو کہتے ہیں بنیان مرصوص۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، تم اپنے صفوں کو درست کرو، اگر صفیں درست نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ تم نمازیوں کے درمیان ہی میں فساد اور جھگڑے کو برپا کر دے گا، جس کی وجہ سے تمہارے آپسی جھگڑے ہوں گے، آپسی دشمنیاں بڑھیں گی۔ مسلمانوں میں وہ چھانا، ہمارے صفیں درست نہیں لیکن ہمارے دل کیسے خطرناک ایک دوسرے سے بغض اور عناد سے دشمنیوں سے بھرے ہوئے۔ اصل میں صفوں کو درست نہ کرنے کی وجہ سے ہر نماز میں، چاہے فرض ہو یا رمضان میں تراویح اور وتر ہو، یا اسی طرح عید کا موقع ہو یا جنازے کا موقع ہو، صفیں درست کرنے کا حکم، حتیٰ کہ علماء نے اور فقہاء اکرام نے مسئلہ یہاں تک بیان کیا ہے، پوری کی پوری پہلی صف مکمل درست ہے اور 1-2 رکعت بھی ہو چکے ہیں، اور کسی مقتدی کا اچانک کسی رکعت میں وضو ٹوٹا، وضو کے جو 8 چیزیں ہیں توڑنے والی، ان میں سے کوئی بھی عذر پیش آیا، اب وہ بندہ وضو کے ٹوٹنے کے بعد مسجد میں نہ رکے بلکہ اپنی جگہ چھوڑ کر باہر چلا جائے۔ اب وہ باہر چلا جانے کے بعد بیچ کی جگہ خالی رہی، اب شریعت اس خالی جگہ کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آگے فقہاء نے مسئلہ یہاں بیان کیا، جو سامنے کی جگہ خالی ہے، پیچھے کا بندہ 1 قدم آگے بڑھے رکے، دوسرا قدم آگے بڑھے رکے، تیسرا قدم آگے بڑھا کر سیدھا آگے کے صف میں خالی جگہ کو پور کرے اور آ کر نماز میں مکمل شامل ہو جائے۔ اب وہ 3 قدم چل کر آنے کی وجہ سے اس کی نماز میں ذرہ برابر بھی صف کو درست کرنے کا ثواب ملا، جو رکعت چل رہی تھی وہ رکعت بھی ملی اور پوری کی پوری نماز بھی، تو چلے تو نماز نہیں جاتی، ایسا مسئلہ۔ 3 قدم چلنا وہ مسئلہ، پہلا قدم اٹھانا رکنا، دوسرا قدم چلانا رکنا، اور تیسرے قدم میں صف میں آ کر کھڑا رہنا۔ چوتھا قدم اگر ہم نے اٹھایا تو بندہ 4 قدم جو چلا اس کی نماز تب جانے والی، کیونکہ شریعت جو بیان کر رہی ہے اس کے خلاف ہم نے کیا، اس لیے نماز صفوں کی درستگی یہ بہت ضروری چیز ہے، چاہے ہر نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، صفوں کا درست کرنا بہت ضروری چیز ہے۔ صف میں ذرہ برابر بھی خالی جگہ گویا پورے کے پورے نمازوں کو لے ڈوبنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کہی ہوئی تمام باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک کی تیاری اور استقبال میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔